اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کے دلوں کو سکون، ذہن کو روشنی اور زندگی کو رہنمائی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس چینل میں ہم اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان، عبادت اور اخلاق کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے وقت کو معنی خیز بنانا ہے اور آپ کے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مثبت تبدیلی کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی کتاب شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ کتاب کئی مہینوں پہلے شائع ہوئی تھی، اور کیونکہ ہمیں جو اس کی PDF فائل ملی تھی وہ صرف 7ویں فصل تک ہی موجود تھی۔ اس کے آگے کی جتنی بھی فصلیں ہیں وہ PDF فائل میں نہیں مل پا رہی تھی، لیکن کیونکہ اب مجھے دوبارہ سے الحمدللہ کہ اس کتاب کی پوری PDF ملی ہے، تو آپ تمام لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس کتاب کا اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی اور جو باقی اس کتاب کو سن رہے ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ آگے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ اس کتاب کی 14ویں فصل بیان کرتے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ان کی سیرت کے ذریعے آشکار اور واضح ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ہماری شناخت کیا ہے۔ یہ تو رہی ایک بات۔ بہرحال ادوار زمانہ میں اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ رسول کی دختر گرامی کی معرفت حاصل کریں، اور ہرگز کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جس قدر ہمارے زمانے میں ان کی لوگوں کے دلوں میں عزت و توقیر رہی ہے، گزشتہ ادوار میں بھی ایسا ہی رہا ہوگا۔ ایک 18-19 سالہ جوان خاتون کا اس قدر معنوی اور اخلاقی مقام و مرتبہ، سلوک اور معاشرے میں اس طرح حسن و سلوک اور مستحسن صفات پر مبنی مخلوق کا کسی بھی تاریخ اور قوم اور زمانے میں وجود باعث فخر اور مباہات ہے۔ اس طرح کی عظیم ہستی کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، اور معرف کا علم ہی آپ ہی کے اخلاقی صفات سے انسان کو آگاہی عطا کر سکتا ہے، لیکن بغیر کسی جذباتی لگاؤ، محبت اور الفت کے، اور بغیر ان والہانہ جذبات کے جن کے باعث بے اختیار اشک شوق چھلک پڑیں، چاہے ان پر وارد ہونے والے مصائب کو سن کر، چاہے ان کے فضائل کو سن کر، کوئی نہیں حاصل ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ وہی جذباتی، معنوی اور نفسیاتی لگاؤ ہے کہ جس کو باقی اور بحال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نوری مرکز سے خود کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ نوری مرکز سے قریب ہونے کا لازمہ اور خاصیت نورانی ہونا ہے۔ ہمیں صرف باتوں یا خیالی محبت کے ذریعے نہیں بلکہ عملی طور پر نورانی ہونا ہوگا۔ یہ عملی صورت وہی محبت و ولایت اور ایمان ہے کہ جس کی ہمیں تعلیم دی گئی، اس کا ہم سے مطالبہ بھی کیا گیا۔ ہمیں اپنے اس اقدام اور عمل کے ذریعے اس خاندان اور اس سے وابستہ لوگوں سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی کے گھر کا قمبر ہونا اتنا آسان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سلمان منا اہل بیت ہونا اتنا آسان ہوگا۔ ہم موالیان اہل بیت اور شیعان اہل بیت کو اس خاندان سے توقع ہے کہ وہ ہمیں خود سے اور اپنے حواریوں میں سے جانیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ہمارے بارے میں اس طرح سے چاہیں، لیکن یہ آسان نہیں، یہ صرف دعویٰ کرنے سے حاصل نہیں ہونے والا۔ اس عمل کے لیے ایثار، درگزر اور ان کے اخلاق سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ خداوند عالم آپ سبھی عزیز بھائیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والے سبھی خطبہ ذاکرین، مدد گزاروں، نیز ملت ایران کو بانوئے گرامی اسلام کی ولادت باسعادت پر مبنی عید اور تاریخی اسلام کا یہ مبارک دن بہت بہت مبارک ہو۔ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمارے محبت بھرے دلوں اور جوش مارتی محبت کو ہماری قوم کے لیے ذخیرہ قرار دیتے ہوئے ہمارے لیے سعادت اور عزت کا سرمایہ اور ذریعہ عنایت فرمایا۔ اگر اہل بیت کی والہانہ الہی ربانی عنصر محبت نہ ہوتی
تو یہ بات مسلم ہے کہ شیعہ مذہبی تسلسل اپنے سبھی استحکام کے باوجود ادوار زمانہ میں اتنی دشمنی کے ہوتے ہوئے باقی نہیں بچ سکتا تھا، لہٰذا ان جذبات اور محبت کے میلان اور رجحان کو کم اہمیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بات یقینی ہے کہ حق بات کے اثبات اور تاثیر کے لیے منطق کی بڑی اہمیت ہے۔ حکمت منطق کا اور تاریخ اسلام میں اس باقی رہ جانے والے حق کی حفاظت محبت، مودت اور قلبی لگاؤ کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا آپ مشاہدہ کریں کہ اسلام کے دور اول سے لے کر اب تک فکری اور عقلی لگاؤ کا ناطہ جذباتیات اور عقلانیات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا ملاحظہ کریں تو دیکھیں گے کہ حضور فتح مکہ کے ایام میں یعنی ہجرت کے 8 برس کے بعد وضو کیا کرتے تھے، تو آپ کے اصحاب چہرہ مبارک سے وضو کے بعد گرنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے فراق میں رہا کرتے تاکہ بطور تبرک اپنے اپنے چہروں پر لگا سکیں۔ یہ وہی جذباتی رشتے کی علامت ہے اور یہ چیز معارف نبوی پر ایمان اور قلبی لگاؤ سے الگ ہے۔ یہ بالکل دوسری چیز ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو جانی دشمن جیسے لوگوں مجملہ ابو سفیان کو حیرت زدہ کرتی ہے۔ جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو بولا، میں نے حکومتوں، سلطنتوں اور لوگوں کے اقتدار اور تسلط کا سب سے زیادہ مشاہدہ کیا، مگر کسی بھی حکومت اور سلطنت کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر گھر کر جانے کا ہرگز مشاہدہ نہیں کیا۔ لیکن آج میں اسلام میں اس طاقت کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یہ دلی ارتباط اور قلبی لگاؤ ہے کہ جس کو محفوظ اور بحال رہنا چاہیے۔ ہمیں اس قلبی اتصال اور ارتباط اور معنوی لگاؤ کی قدر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حمایتی ستون ہے، ایک ایسا گوہر نایاب کہ جس سے انسانی اور اسلامی تشخص کی داغ بیل پڑتی ہے۔ ہمیں اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصومین اور خاص کر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ الفت اور محبت کی دوڑ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم خود کو خدا کی اطاعت سے قریب تر کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہنر نمائی کا مناسب میدان ہے، اور اس نور کے حالے اور مجموعے میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہنر نمائی اور ذوق ظرافت کے اظہار کی اصلی اور واقعی جگہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جوانوں کے دل حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یاد سے منور ہیں۔ میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان 10-15 برسوں کے دوران اس مومن اور انقلابی اور مخلص اور حزب اللہ قوم کے دلوں میں بی بی کی محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہر جملہ، ہر کلام، ہر اشارہ کہ جو آپ کی زندگی میں انجام پایا ہے، اسے ہمارے لیے نمونہ اور سرمشق ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف احساس محبت پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس احساس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر وجود میں لانا ہوگا، کیونکہ اگر محبت نہ ہوگی تو یہ عملی ارتباط قائم نہیں ہو پائے گا۔ اس محبت کے زیر سایہ اس عملی تعلق اور ارتباط کو وجود میں لایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ عملی ارتباط اور الحاق نہ ہوا تو خود محبت پر بھی سوالیہ نشان لگ سکتا ہے، کیونکہ محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت اور پیروی بھی لازمی امر ہے۔ میرے خیال میں جو بھی سرزمین مکہ و مدینہ میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اسے جھک کر وہاں کا بوسہ لینا چاہیے، کیونکہ اس سرزمین پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سلمان کے قدم مبارک پڑے۔ مکہ و مدینہ کی مختلف وادیوں، متعدد مکانوں، گوناگوں مراکز کا تقدس بہت زیادہ ہے۔ اصولی طور پر وہ علاقہ ہی بہت عجیب ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی دوسری دنیا سے لا کر وہاں اتارا گیا ہے، ہماری دنیا میں لا کر بسا دیا گیا ہے۔ اس جگہ کی اہمیت ہمارے لیے کچھ ایسی ہی ہے۔ 15ویں فصل ہے حضرت نعرہ یا فاطمۃ الزہرا، یہ آپ کی ثقافت ہے جو کہ آپ کی ملکیت ہے۔ یہی آج کے اس ملک کی کامیابی کی نشانی ہے، جو کہ ورزش کے امور میں ایسا کیا جاتا ہے، علم کے شعبہ جات میں اس قدر ترقی حاصل ہوتی ہے، تجرباتی، عملی، فنی شعبوں میں اس قدر کامیابیوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ جوہری توانائی، بنیادی خامیوں میں قابل ملاحظہ کامیابیوں کے علاوہ سیاسی امور، دیگر گوناگون شعبوں میں پائی جانے والی نمایاں کامیابیوں کو دیکھ لیں۔ ان سب کا یہی حال ہے۔ یہ قوم اس جسم کی مانند ہے کہ جس کی نبض دھڑک رہی ہے، ہر طرف ترقی کر رہی ہے، کام میں سرگرم ہے۔ اس سے ایک زندہ قوم کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اس زندہ قوم کے نعرے سب وہی ہیں کہ جنہیں یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، اللہ کے
اولیاء کے نام لکھے ہیں اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام لکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس عظیم دن اور عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سبھی عزیز ذاکرین اور مداحان اہل بیت و شعراء حضرات کا کہ جو اہل بیت کی شان میں مدحت سرائی کرتے ہیں، خیر مقدم عرض کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ پاک احساسات، جذبات، کوششیں درگاہ احادیث میں مقبول ہوں گی۔ ان سب پر دنیا اور آخرت کی خاتون گرامی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توجہ مرکوز قرار پائے۔ اس توسل کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ محبت اہل بیت علیہم السلام کا یہ گوہر گرا قدر خاص بی بی سے محبت، جو کہ اس عظیم خاندان میں سب سے زیادہ عظمتوں والی، عزیز اور گرامی ہیں، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان بانوئے بزرگ و برتر کی ولادت کا دن، جو کہ نبوت اور ولایت کا گوہر نایاب اور انمول موتی ہیں، سبھی شیعوں، ان کے محبین اور ان کے معنوی جسمانی فرزندوں کے لیے بہت بڑی عید ہے۔ محاذ جنگ پر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام توسل کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ جنگ کے دوران تو ایسا تھا ہی، اس کے علاوہ صلح تعمیرات کے موقع پہ بھی اس نام سے توسل حاصل کرنے کے علاوہ بحمدللہ دشمنی سے مقابلے کی آمادگی کے موقع پر بھی سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ توسل بہت ہی گرا قدر اور اچھا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ جذبہ چاہے جس شکل میں بھی ہو ویسا ہی ہو جیسا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پسند ہو۔ یہ ملک کے جوان عوامی رضاکاروں کے لیے ایک نوید کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان کے اس راستے پر چلتے ہیں کہ جو کہ راہ خدا اور اے میرے پروردگار، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم کبھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ ہمارے دلوں کی طرف حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کی جانب ہدایت فرما۔ رہبر معظم سید علی خامنائی نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت کے موقع پر مداحان اہل بیت سے ملاقات کے درمیان میں یہ خطاب فرمایا تھا۔ 16ویں فصل ہے مدحت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا طریقہ۔ سب سے پہلے تو بوستان ولایت، عاشقان مطہر خاندان رسالت مآب کی مدحت اور نغمہ سرائی کرنے والوں کو اس مبارک دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ آپ سبھی لوگوں پر خاتون دو عالم کا لطف و کرم، خاص توجہ آپ لوگوں پر مرکوز ہوگی۔ اس طرح اس تاریخ اور مبارک دن کے موقع پر سبھی ملت ایران اور دنیا کے تمام شیعوں اور مسلمانوں کو مبارکباد۔ علاوہ ازیں آپ برادران عزیز کا بھی شکر گزار کہ آپ لوگوں نے ہماری عید کو حقیقی جشن اور عید شادمانی سے متصل کر دیا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کا ذکر کر کے ہماری زندگی کے ان لمحات کو پرمسرت بنایا۔ مجھے امید ہے کہ خداوند عالم آپ کی زحمات کو قبول کرے گا اور آپ پر اپنی خاص مہربانی اور توجہ کو مبذول رکھے گا۔ میں گرامی قدر ہستی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے معنوی، الہی اور روحانی پہلو پر روشنی ڈالنے اور گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں بہت ہی ناچیز انسان ہوں کہ ان پہلوؤں کا ادراک کر سکوں، یہاں تک کہ اگر مختصراً طور پر مجھ میں سمجھ میں بھی آ جائے تب بھی جیسا کہ ہونا چاہیے اس حق کی ادائیگی اور توصیف کرنے سے قاصر ہوگا۔ وہ معنوی پہلو تو بالکل الگ ہی مقام کے ہیں۔ یہ ایام فاطمیہ، خاتون دو جہان، اولون آخرین، سردار خواتین عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گرامی یادوں کے ایام ہیں کہ جو امت اسلامیہ کو درپیش اور مبتلا بحالیہ مسائل پر غور و فکر کے لیے قلوب اذہان آدمیت کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ لوگ یہ جو اشعار پڑھتے ہیں انہیں معرفت پر مبنی ہونا چاہیے، تعمیری ہوں، چاہے وہ روزمرہ کے مسائل ہوں، جیسے کہ کچھ اشعار کے جن لوگوں نے آج یہاں پر پڑھا کہ جن سے معاشرے کی حالیہ حالات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ساتھ میں آگاہی فراہم کرنے والی بھی ہیں۔ اب چاہے اس میں چاہے ساری چیزیں بھی نہ ہوں، لیکن فرض کریں کہ اگر آپ بی بی کے بارے میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے پیش کریں کہ ایک مسلمان شخص یا خاتون اور مسلمان کہ جو ان کی زندگی سے سبق حاصل کر سکے، دلی طور پر ان کے قداست، پاکبازی، حکمت، معنویت اور جہاد کے بارے میں خضوع، خشوع، وابستگی کا احساس کرے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم انسان لوگ کمال کی جانب رجحان رکھتے ہیں، اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر کمال وجود میں لانا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فطری طور پر ہمارا رجحان اس کی طرف ہوگا جو کہ صاحب کمال ہوتا ہے۔
لہٰذا جو کمال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام میں پایا جاتا ہے، ہمیں سننے والوں تک وضاحت کے ساتھ پہنچانا چاہیے۔ سننے والا بھی اگر اسے اشعار، موزوں کلام اور خاص کر اگر اچھے قالب، اچھے اسلوب کے ساتھ پیش کیا جائے تو اس معرفت کو بڑی آسانی سے اپنے دل میں اتار لے گا۔ گرم خون یا میٹھے پانی کی طرح اس کے دل و دماغ سے ہوتا ہوا پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ یہ کام ہر مقرر اور سخنور کے بس کا نہیں، بہت سے ہنرمند افراد اور اساتذہ سے بھی نہیں ہونے والا، تاہم آپ سے ہو سکتا ہے۔ اگر اس کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ میں نے بار بار نصیحت کی، ایک بار پھر نصیحت کرتا ہوں کہ میں اپنی تقریروں اور خطابات کے موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کروں۔ ایک حصہ معارف اور اخلاقیات سے متعلق ہو کہ جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری موجودہ جوان نسل خوش آئند مستقبل اور خدا پر ایمان، ایقان، اہل بیت علیہم السلام پر انحصار و وابستگی کا جذبہ رکھے۔ ہماری آج کی جوان نسل کو اس بات پر فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ خود کو ایرانی اسلامی کا جز سمجھے، امام کی موجودگی پر فخر کرے، اسلامی جمہوریہ کے ہونے پر فخر کرے، اس طرح اپنے دین و مذہب اور اہل بیت علیہم السلام کی پیروی پر فخر محسوس کرے۔ آج ہمیں ایسے جوان کی ضرورت ہے کہ جو اس بات کو سمجھے کہ اس کے معاشرے کا اور اس سے وابستہ قرابت داروں کا مقدر اس کے کام اور کوشش سے وابستہ ہے۔ جوانوں کو کام اور کوشش میں سرگرم رہنا چاہیے، کام میں سنجیدگی دکھانی چاہیے، جو بھی کریں پوری لگن اور محنت سے، سستی نہ دکھائیں، لاپرواہی اور غفلت سے کام نہ لیں۔ اب یہ تربیت کیسے انجام پا سکتی ہے؟ آپ لوگ اس سلسلے میں اپنا کردار نبھا سکتے ہیں، کیونکہ ممبروں پر ہونے والی تقریروں کا یہ ایک موضوع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اشعار کے ذریعے بھی اس بات کو بخوبی پیش کیا جا سکتا ہے، اور بہترین بیان کا طریقہ بھی بالواسطہ طور پر ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اچھے اشعار کے قالب میں مطالب کی ادائیگی، اس کے سلسلے میں بھی شعراء کا کردار اہم ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے معارف اہل بیت علیہم السلام کی ترویج اور تفہیم کی جا سکتی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اچھے شاعروں کی کمی بھی نہیں۔ وہی اشعار کے جو ابھی یہاں پڑھے گئے بڑے اچھے اشعار تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج کے دور میں اچھے شاعروں، خطیبوں، خوش الحان افراد اپنے کلام اور اشعار میں حقائق کو بصورت نظم اور شعر پیش کرنے والوں کی کمی نہیں کہ جن کا سراغ لگانے کی ضرورت ہو۔ آپ حضرات جو کہ مداح ہیں، اگر اچھے اشعار کے طالب ہوں گے تو انہیں اچھا لگے گا، ان کے اشعار لیں، آپ لوگ اپنی آواز میں انہیں پیش کریں اور شاعروں کا کلام آپ کے ذریعے پڑھا جائے گا تو انہیں حوصلہ ملے گا، اشعار کہنے کا جذبہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ یہاں پر ایک طرح کی ہم آہنگی اور تعاون وجود میں آئے گا، آپ ان کی مدد کریں اور وہ آپ کی مدد کریں۔ ایک طرح کا طرز سخن اہل بیت علیہم السلام کے لیے مدحت سرائی اور مرثیہ خوانی کا طریقہ ہے۔ البتہ میراثی کے سلسلے میں کہنے کو باتیں زیادہ ہیں۔ اس سلسلے میں اس طرح کی نشست کے دوران بارہا میں نے آپ مداحوں سے مخاطب ہو کر بیان کی اور دوسرے مواقع پر بھی یہ کہا کہ مرثیہ خوانی میں واقعے کی سچائی کو بیان کرنا اور حقیقت بیانی سے کام لینا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ سننے والوں پر گریہ طاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن گریہ طاری کرنے کے لیے واقعے کے بیان کی کیفیت میں ہنر نمائی کا استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا واقعہ بیان کریں کہ جس کی کوئی اصل اور اساس نہ ہو۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی ایسی بات انشاءاللہ کہ نہیں ہے، یعنی یہ کسی نشست میں کوئی کسی بات کو گڑھ لیتا، کوئی مسئلہ اسی وقت اس کے ذہن میں پیدا ہو اور وہ دیکھتا ہے کہ موقع اچھا ہے، وہیں پر وہ بیان کر دیتا ہے اور لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں۔ اصلی مقصد لوگوں پر گریہ اور رقت طاری کرنا نہیں، مقصد تو اشک آلود دلوں سے آنسو نکالنا اور آنکھوں کو اشک پار کرنا ہے، جو کہ معارف تک پہنچتا ہو، جو کہ ہنر نمائی کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مشہد میں ایک صاحب مقرر تھے، خدا کی ان پر مغفرت ہو، یہ بات 50 برس پہلے کی ہے۔ وہ مرحوم رکن الواعظین تھے۔ جب وہ ممبر پر جایا کرتے تو لوگ زاروں قطار گریہ کرنے لگتے، جبکہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں لوگوں کے لیے خنجر اور تلوار اور نیزوں کا نام نہیں لیا کرتا۔ واقعی میں اس شرع کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ میں نے 10 مرتبہ ان کی تقریر اور مجلسوں میں شرکت کی۔ وہ واقعے کی اس طرح منظر کشی کرتے کہ مجلس کو منقلب کر دیتے تھے۔ وہ قتل کیے جانے، تیر کے لگنے، تلواروں کے حملے، وار یا خنجر وغیرہ لگنے کا ذکر کبھی نہیں کرتے۔ اپنی تقریر اور ذکر مصائب وغیرہ میں ہنر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی مجلس پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں کو اشکبار کرتے ہوئے رقت طاری کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مداحی کرنے والے یا پرانے زمانے کے مصائب پڑھنے والے لوگ
کہ اب بہت کم ان کی تقریریں سننے کو ملتی ہیں، لیکن بعض مواقع پر فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ لوگ اصرار کیا کرتے تھے کہ بآوازِ بلند گریا کریں، جبکہ اس کی ضرورت نہیں۔ آپ دھیمی آواز میں بھی گریا کر سکتے ہیں۔ جب ماتم کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ماتم کرنا ہوا، یا جب دھیرے سے صلوات بھیج دیا تو بولنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی صلوات بھیجنا ہوا، بآوازِ بلند صلوات بھیجیں۔ یہ سب اصل روش اور طریقہ نہیں۔ آپ ایسا کچھ کریں کہ سننے والے کا دل آپ کے تحت اختیار ہو جائے، اور جب ایسا ہو تو مقصد حاصل ہو جائے۔ اگر لوگ دھیرے دھیرے بھی گریا کریں تو مقصد حاصل ہو جائے گا، اگر انہوں نے آپ کی طرف توجہ دی تب بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ بنابراین ہماری آج کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ مدحت کرنا بہت بڑا اور اہم کام ہے۔ یہ بڑا اثر کرنے والا مشغلہ ہے کہ جو کوئی فی سبیل اللہ مجاہدت کا مصداق رکھ سکتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم میدان میں موجود رہنے کے لیے آمادہ ہیں، یہ ہر کسی کے لیے موجود رہنے کے مترادف ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظاہری جنگ کے میدان میں حاضر رہتا ہے، کبھی انسان ایسے دشمنوں سے برسر پیکار رہتا ہے جو کہ ثقافتی اور الیکٹرانک امور میں چھیڑی گئی ہوتی ہے۔ یہ الگ طرح کا پیکار ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے الگ الگ تقاضے ہیں۔ آپ مداحوں کے امور کے سلسلے میں میدان میں رہ کر مجاہدت کرنا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں گھر جانے والے اثر پذیر کلام، سخن، ہدایت پر مبنی باتوں کا انجام دینا۔ البتہ اس سلسلے میں ہنرمندانہ طریقہ کار اپنانا ضروری ہے۔ ہنرمندانہ طریقہ کار اور روش کی وجوہات کرتے ہیں، اس میں الحمدللہ آپ کی آواز تو اچھی ہے ہی، یہ سب رائج چیزیں ہیں۔ البتہ بعض آوازیں جب آدمی گوشہ و کنار اور اطراف سے سنتا ہے یا اس کے کانوں تک آ پہنچتی ہیں تو ان میں سے کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ اب مان بھی لیں کہ کچھ آوازوں سے چار لوگ گرویدہ متوجہ بھی ہو گئے تو یہ مناسب نہیں، بلکہ آوازیں وقار رکھتی ہیں، مفہوم سے مطابقت رکھتی ہیں۔ خدا نخواستہ اس سمت جائیں کہ جن سے گناہ کا راستہ کھلتا ہو، یہ بڑا اہم اور بنیادی پہلو ہے۔ ہر وہ شعر، ترانہ یا تصنیف جو کہ پڑھا جائے ضروری نہیں کہ وہ قابل تقلید ہو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بذات خود حرام ہیں۔ اگر کوئی مدحت اور بیان حقیقت سے عاری ہو اور خدا و پیغمبر کے بیان کے خلاف ہو تو حرمت میں 2 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بنابراین مداحی کرنے والے محترم حضرات کے لیے ہنرمندانہ لحن، طرز خطابت نیز مناسب اشعار کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پاکیزہ دل اور خلوص کا ہونا بھی لازمی امر ہے۔ مجھے امید ہے کہ خداوند عالم زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی برکت سے آپ سبھی لوگوں کو کامیاب اور کامران فرمائے اور آپ کی ان زحمتوں کو قبول کرے۔ اے میرے پروردگار، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمارے ملک و معاشرے اور ہمارے دلوں پر بی بی کی برکتیں جاری رکھ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس خاندان سے ہرگز علیحدہ نہ ہونے دے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی دعاؤں میں شامل اور شریک فرما۔ پروردگار، ہمارے عزیز و عظیم شہیدوں اور امام راحل کو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بیان حقائق پر مبنی اشعار۔ جن لوگوں کا اس سلسلے میں سروکار ہے، اس بات پر توجہ کریں کہ مدحت کا مسئلہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ مدحت انجام دینا، جیسا کہ میں پہلے بھی اسی موقع کی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ اموی اور عباسی حکومتوں کے کٹھن دور میں اہل بیت علیہم السلام کی نمایاں طور پر مدحت اور منقبت کے دوام کا تسلسل اور راستہ رہا ہے۔ لہٰذا بات صرف اشعار کہنے یا پڑھنے کی نہیں، بلکہ یہ مسئلہ سبھی سننے والوں کے دلوں میں بآسانی اترنے اور شعر کے قالب میں مدحت آل محمد کا بیان اور ترویج کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو کہ قابل فہم ہے۔ لہٰذا اس زمانے کے اسلامی ممالک کے اطراف مجملہ خراسان اور سیستان سے لے کر یمن اور مصر اور مغرب میں واقع اسلامی مملکتوں میں ملاحظہ کریں کہ ایسے شیعہ موجود تھے کہ جو امیر المومنین علیہم السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام اور بی بی کے سلسلے میں اپنی باتیں رکھتے اور دوسروں کو حقائق سے روشناس کرایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آج آپ کی جوان نسل بشمول لڑکوں اور لڑکیوں اور آپ کے معاشرے کو کس خلا اور خالی پن پر مبنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ انہیں کس طرح تعمیری اخلاقی عنصر کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ اس خلا اور کمی کی تلافی کے لیے اس عنصر کو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقدس وجود اور ان کے فضائل میں تلاش کریں۔ بذریعہ زبان شعر
جو کہ ایک طرح سے ہنر کی زبان ہے، ان کے لیے پیش اور بیان کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنی سیاسی سماجی زندگی میں اہل بیت علیہم السلام سے کون سی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں ان ہستیوں، خاص کر بی بی کی زندگی سے حاصل کرتے ہوئے اشعار کے قالب میں ڈھال کر بیان کریں۔ یہ سب چیزیں بڑی ضروری اور اہم ہیں، ورنہ ایسی مدحت کرنا کہ جن کے الفاظ مبہم ہوں اور مفہوم نہ پہنچا سکتے ہوں، کہ جنہیں نہ تو سننے والا کچھ سمجھ سکے اور نہ ہی پڑھنے والا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں ادائے احترام کرنا چاہیے، اور یہ احترام کی ادائیگی کمال کی علامت ہے۔ سورج کی مدح خود مدحت گزار کے ذریعے ہوا کرتی ہے، لیکن صرف اس کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حال حاضر میں بزرگ ہستیوں سے ہمیں کیا سیکھنے اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہنرمند، مبلغ، فلم ساز، فلم سے متعلق امور کی دیکھ بھال کرنے والے، ٹیلی ویژن پر کام کرنے والے، خطیبوں اور مداحی کرنے والے، ان سبھی افراد کا اپنا الگ الگ ان کے شعبے جات میں فریضہ عائد ہوتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سپرد جو بھی ذمہ داریاں ہیں، انہیں محفوظ اور بحال رکھتے ہوئے اس سلسلے میں غور کریں۔ میری جانب سے آپ عزیزوں کو یہ نصیحت ہے کہ جس کی بابت بار بار تاکید کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہوں۔ ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توصیف اپنی ناقص زبان سے کیا کرتے ہیں؟ آج بھی عزیز شاعروں نے اسی موضوع پر تاکید کی کہ ہم اپنے ناقص بیان اور قاصر نظریے سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توصیف کیا کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ان کے معنوی مقام اور مرتبے کے تناظر میں نہیں، کیونکہ وہاں تک تو ہماری رسائی ہی نہیں۔ ہم نہ تو انہیں سمجھ پاتے ہیں، نہ ہی ہمیں ان کا ادراک ہے۔ کبھی ایسی تعبیروں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ دقیق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عرش خدا آپ کے قدموں تلے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عرش خدا کیا ہے؟ اس طرح کی چیزیں زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ اس طرح کی ایک تعبیر ہے کہ جب تکریم اور تعظیم بجا لانا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حقیقت مطلب ہماری سمجھ سے دور ہوتا ہے۔ کچھ تعبیریں کہ جو استعمال ہوتی ہیں کبھی تو اچھی ہوتی ہیں اور کبھی اچھی نہیں ہوتی، کبھی ٹھیک ہوتی ہیں اور کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف نسبت دے کر کچھ تعبیروں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب معمولی اور ہلکی چیزیں ہیں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی مقدس ہستی، افضل انسان، معلم بشر کے لیے شاعروں کی زبانی چاہیے، وہ اچھے شاعر ہوں یا برے، محبوب اپنے معشوق کے لیے جن تعبیرات کا استعمال کیا کرتا ہے انہیں ان جیسی مقدس ہستیوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مناسب تعبیرات کا استعمال کرنا چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ اگر ہمارے عزیز شعراء، جیسا کہ آج کل کے موقع پر چاہے وہ اجتماعی طور پر ہوں یا جن لوگوں نے بھی اشعار پڑھے، اچھی تعبیرات کا بخوبی استعمال کیا، ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے جس کی ہمارے آج کے معاشرے کی ضرورت ہوگی، جس کے ذریعے مذہب کی پہچان ہو۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اشعار پڑھنے والے مداح حضرات انہیں اچھی آواز اور لہن کے ساتھ پڑھیں تو یہ تبلیغ اور ترویج کا بہت ہی اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ کہ جن میں دابل، فرزدق اور کمیہ جیسے لوگوں کی مثال ابھی بھی مل سکتی ہے، اس کام کا اجر و ثواب بھی بڑا ہے اور عظیم الہی اجر و ثواب بھی ہوگا۔ کچھ ایسے مداح ہیں کہ جو خوش الحان ہیں، لیکن ان کے پڑھنے کے طرز سے انسان کچھ سیکھ نہیں پاتا، لیکن کچھ ان سے الگ ہیں۔ جب وہ اشعار پڑھتے ہیں تو ہمیں معرفت کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں وہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مداحی کے دوران ائمہ علیہم السلام کے جملوں کو اس طرح سے مسلسل پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والا نہ تو ان کلمات کو ٹھیک سے سمجھ پاتا ہے اور نہ ہی سننے کے بعد ان کی معرفت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ ان سب کی زیادہ قدر و منزلت نہیں رہ پاتی، لیکن جب کوئی مداح اشعار پڑھتا ہے، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین اور امام حسین علیہم السلام سے متعلق سبق ہم تک منتقل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری راہیں روشن ہوتی ہیں۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آج بی بی ہمارے درمیان تشریف لے آئیں گی اور کچھ گھنٹے یا کئی دن ہم لوگوں میں موجود رہیں گی، تو وہ ہمیں کس بات کا حکم دیں گی؟ جو راستے ہمارے سامنے پیش کیے ان کا اشارہ کس راہ کی طرف ہوگا؟ وہ کہیں گی کہ اس راستے پر چلو، ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ ہم سننے والے کو جس معرفت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں اس کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مضمون سے مملوک کلمت اللہ اور ایک
اتھاہ سمندر کی مانند ہیں، لہٰذا اہل فکر انسان کو اپنی فطرت کی ظرافت کے بمقدار اس ضمن میں پیشتر تحقیق کی ضرورت ہے۔ انسان اس سلسلے میں جتنا غور و فکر کرے، اس سمندر کی تہہ سے اتنا ہی گرا قدر موتی حاصل کر پائے گا۔ البتہ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ نصیحت کروں کہ نور اور معنویت کے اس گہرے سمندر کی پیمائش کا پیمانہ اور معاون و وسیلہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی احادیث ہوں۔ جیسا کہ ایک صاحب نے اپنے اشعار میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، مضمون یہ تھا کہ اس خاندان کی معرفت بھی خود اسی خاندان کو ہے کہ جس کی بابت ہمیں انہی سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہی لوگ ان کی صحیح پہچان کرا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ کلمات مطالب کی گہرائی کا اندازہ لگانے کے لیے ان کا بغور مطالعہ اور تفکر کریں۔ ہمارے عزیز شاعروں، مدحت گزاروں، نیز اہل بیت کی تعریف تمجید کرنے والوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات اور اقوال کو پڑھیں، غور و فکر کریں، بابصیرت معرفت لوگوں کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے مدد حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے سلیقے، اپنی دقت نظر اور کاوش کے ساتھ اچھی آواز کا استعمال کر کے انہیں پیش کریں۔ یہ ایک مستحسن اقدام ہوگا۔ آپ ایسے مطالب کا انتخاب کریں کہ جس کے مفہوم سے مخاطب کو استفادہ کرنے کا موقع ملے، یا اہل بیت علیہم السلام سے متعلق کسی قابل فہم منقبت یا کسی نمایاں فضیلت کا استعمال کریں جس سے کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں استحکام پیدا ہو۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے میں اہل بیت علیہم السلام کی مدحت کرنے والے مداحوں کا انحصار کن چیزوں پر ہوا کرتا تھا۔ دابل، کمیت اور فرزدق وغیرہ کے اشعار ائمہ علیہم السلام کی جو ترغیب اور حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، وہ کن چیزوں کی تاکید کرتے تھے، ان کا انحصار کیا تھا۔ ملاحظہ کریں ان کے اشعار کے مفاہیم اور مطالب شعر کے قالب میں استدلال کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی حقانیت کے اسباب پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ آپ دابل کے اشعار کو ملاحظہ کریں، یا آج کے اشعار کے جو عزیزوں نے اسی بزم میں پڑھے، اور اس کے کئی مرتبہ پھر سے پڑھنے کی سفارش بھی کی گئی کہ جس میں واقعی حل عطا یا واقع مباہلہ کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں رسول کی تعبیرات پیش کرنے کے علاوہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے پر مبنی مطالب بیان کیے گئے کہ جن سے دوران انقلاب محرم کے موقع پر ہمارے شعراء نے اور ماتمی دستوں نے پیش کیے، سرچشمہ حاصل کیا۔ اسی وقت حالت یہ تھی، ہر جگہ ہر علاقے میں ان اشعار کا اعادہ ہوتا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کا اٹھایا جانے والا قدم کس سمت جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں خدا کی عبودیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف اور قدردانی کا نتیجہ و ماحصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ عزیز بھائی ایسے مداح ہیں کہ جن کی زبان حلق سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی اور ائمہ ہدیٰ کی مدحت کے ذریعے نورانی عطر موجیں طلوع ہوتی ہیں، سننے والوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، کہ جو بہت گراں قدر بات ہے۔ ابھی 20 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے کہ یہ نشست انہی عزیزوں کی شرکت سے جاری ہے۔ میرے خیال میں یہ نشست شاید 1981 سے اب تک منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے، اور میں نے بارہا آپ لوگوں کو عرض کیا کہ مداحی کرنا بہت گراں قدر اور شرافت مندانہ کام ہے۔ اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ باتیں کر چکے، جس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ حال حاضر میں جوانوں کے درمیان مداحوں کا بحمدللہ ایک اچھا استقبال کیا جاتا ہے، انہیں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ استقبال کرتے ہیں، دلچسپی دکھاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، اس سلسلے میں باتیں کرتے ہیں، پیسے بھی اچھے دیتے ہیں۔ 70ویں فصل ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت اور ایام شہادت کے شاعر۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک کے سلسلے میں مختلف تواریخ میں جو باتیں بیان ہیں، زیادہ تر میں ان کی عمر مبارکہ 28 سے 22 برس بھی ذکر ہوئی ہے۔ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام اور تاریخ میں یادگار رہ جانے والے یہ سبھی ایام توجہ اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی کو خواتین عالم کی سردار جناب فاطمۃ الزہرا کا یوم شہادت ہے۔ میں ملت ایران سے درخواست کرتا ہوں کہ ان دنوں میں اپنی دکانوں اور تجارتی مراکز کو بند رکھیں، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احترام بجا لائیں۔ میں اس بابت سرکاری اداروں، کارخانوں کے باروں میں جو ضروری امور انجام دیتے ہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن
دکاندار، تاجر اور بازار میں کام اور تجارت کرنے والوں کو احترام بجا لانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس دن چھٹی کریں تاکہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ یہ ایام منقولہ روایات کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر ان مناسبتوں کو اعتماد اور اعتبار کی نگاہوں سے دیکھیں تو عبرت اور اسباق سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ جو ہم کبھی اپنی حالیہ حوادث کی مطابقت کے تحت ان مناسبتوں پر تاکید اور انحصار کرتے ہیں جبکہ قابل پیش بینی نہیں ہوتے، ایک اتفاقی امر کہ جو کہ ابھی یہ اجتماع کہ جو ان ایام کے موقع پر انجام پا رہا ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ابتدائے اسلام کے 250 سالہ دور کی برکت سے حاصل ہماری تاریخ میں بہت سی عبرتیں اور اسباق پوشیدہ ہیں کہ جنہیں اگر عبرت آمیزی اور سبق حاصل کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے اور اس انسان کے لیے جو کہ بزرگان دین کی طریقت اور پیروی میں راہ خدا پر چلنا چاہے تو اس کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا معارف کا خزانہ اور دائمی جرأت مندانہ حوصلہ اور عبرت اور سبق حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں بہت سے پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن مومن اور انقلابی جوانوں کی صورتحال سے ایک پہلو مطابقت پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو بھی مقام عالیہ اور عظمیٰ کمالات مجملہ، معنوی کمالات اور ارتقاء کے علاوہ تاریخ انسانی کی اس بے مثال ہستی خواتین عالم کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جو صبر و استقامت اور پائیداری اور ثبات قدمی حاصل ہے، جو کہ حوادث تو بہت بڑے تھے لیکن آپ کی عمر مبارک بہت مختصر تھی۔ کبھی تو اس موضوع کا استعمال ہم مرثیے میں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر مبارک بہت مختصر تھی، عالم جوانی میں وداع کر گئیں۔ اس بات کا ذکر ہم مصائب، مرثیے وغیرہ میں کرتے ہیں۔ کبھی اس موضوع کو ہم درس اور سبق اور قابل غور امر قرار دیتے ہیں۔ اس زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے مختصر سے عہد طفولت سے لے کر وقت شہادت تک کی زندگی میں، جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی، کچھ نے 22 اور 23 برس بھی بتائی ہے، اس قدر اعلیٰ درجے کی معرفت اور معنوی مقام اور درجہ حاصل کر سکتا ہے، اس سے فوق انسانی اور مافوق الفطرت تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر ہماری اس کتاب کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ یہ کتاب رہبر معظم سید علی خامنائی کے مختلف جگہوں پر مختلف تاریخوں میں خطبات پر مشتمل ہے کہ جو انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بیان کیے تھے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے اور میرے گھر والوں کو یاد رکھیے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو واقعاً سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔